سب جیسا کہ جانتے ہیں کی جانے والی بہت ساری زیادتیاں اور بے انصافی لوگ کے ساتھ کی جاتی تھی، جیسا کہ وہ کام تو اتنے گھنٹے ہی جتنا کہ آپ کرتے تھی، لیکن ان کو اجرت بہت کم ملتی تھی۔ اس کے خلاف آواز خواتین نے اٹھائی اور ان کو دوسرے درجے کی شہری مانا جاتا تھا۔ آدمیوں کے برابر ان کو عزت نہیں دی جاتی تھی اور بہت سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کی صورت میں آج کا دن مقرر ہوا تاکہ خواتین کو ان کے حقوق مل سکے۔ اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہم میل ڈومینیٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں، پھر ہم کس طرح سے عزت پا سکتے ہیں؟ آج ہم کلام خدا سے سیکھیں گے کہ ہم اپنا مقام اور عزت کس طرح سے پا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے آج کا ہمارا مقرر کردہ حوالہ انسان کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 16ویں آیت۔ انسان کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 16ویں آیت میں یوں مضمون ہے: نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور ترک آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ نیک سیرت عورت کیا کرتی ہے؟ عزت پاتی ہے۔ انسان کی کتاب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مغولوں سے اور بہت ساری مثالوں کی صورت میں مذہبی اور اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ علم و فہم اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کو بزرگ کو برتر ماننا ضروری ہے۔ اس باب میں ہر آیت کے 2 پہلو ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ اس میں کل 31 آیات ہیں، 15 اس آیت سے پہلے اور 15 اس کے بعد، اور یہ آیت سینٹر میں ہے۔ اس کا مطلب ویسے تو خدا کا ہر ایک کلام ہر ایک بات جو ہے وہ معتبر ہے، اہم ہے، لیکن یہ آیت اس بات میں جب بالکل سینٹر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے مترادف بھی الفاظ ہیں جس کو اگر میں بیان کروں تو اس کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شریف عورت عزت پاتی ہے، مہربان عورت عزت پاتی ہے اور بااخلاق عورت عزت پاتی ہے، اور اسی طرح سے نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے۔ نیک سیرت کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ مطلب 10واں باب اس کی 17ویں آیت میں ایک آدمی بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا اے نیک استاد میں کیا کروں کہ زندگی کا وارث بن جاؤں؟ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو کوئی نہیں صرف ایک یعنی خدا۔ نیکی ایک صفت ہے اور یہ خدا کی صفت ہے، اور خدا یہ صفت عورت کی زندگی میں، خدا یہ صفت آپ کی زندگی میں، خدا یہ صفت میری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے۔ ہم بائبل کے مطالعے سے جان پاتے ہیں کہ ایمانداروں کے کردار پر زور دیا گیا ہے، اور کردار کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری سیرت جو ہے وہ اجاگر ہو سکے، نہ کہ شکل و صورت۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جب داؤد کو بسا کرنے کے لیے سیموئیل گیا تو اس نے بہت سارے اس کے جو بھائی تھے وہ بداوت تھے اور خوبصورت تھے، جیسے جیسے وہ آتے گئے اس نے خیال کیا کہ ہاں یہ ہے، اور خدا نے کہا تو نہیں،
خدا نے اس کو ریجیکٹ کیا اور پھر اور بھائی آئے اور وہ اسی طرح سے ریجیکٹ ہوتے رہے. لیکن پھر اس نے کہا کہ اور بھی کوئی میرا بیٹا ہے. اور پھر داؤد جو پھر بکریاں چلاتا تھا, یقیناً وہ میلا ہوگا, کچھ میلا کچیلا, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بدبو بھی آتی ہو, لیکن خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اور پھر وہ ہمیں اس طرح سے خدا کا معیار اور ہے اور ہم انسانوں کا معیار اور ہے. اور اس رسول بھی اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ کلام لکھا ہے, محنت دولت لاتی ہے ویسے ہی اچھا کردار عزت لاتا ہے. خدا نے اپنے کلام میں مہر کرتی ہے کہ نیکی کی صفت جس پہ ہے, نیکی کی صفت رکھنے والی عورت میں کیا کرے گی؟ عزت پائے گی. خدا نے اس بات پہ مہر کی ہے. اور اس کی 22ویں آیت دیکھیے میرے ساتھ, جن کے پاس کلام مقدس ہے. 22ویں آیت لکھا ہے, بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نتھ ہے. بتا ہے بہت خوبصورت عورت ہو, خواتین کئیاں خوبصورت ہو, اور ہم آج کل کیا کرتے ہیں, خوبصورتی پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے آج کل ہم لوگ. خواتین بہت زیادہ پاؤڈر اور یہ ہم بہت زیادہ اپنا ٹائم, اپنا روپیہ پیسہ اپنی ظاہری خوبصورتی پر خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ہم بائیوگرافی جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نوجوان نسل کیا کر رہی ہے, نوجوان نسل ریجیکشن ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں کہتے ہیں کہ اصل فلانی پوری والی بات سے شادی کرتے ہیں, اور یہاں تک وہ ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ میں مر جانا لیکن میری شادی ادھر نہیں ہوتی. اور پھر کیا ہوتا ہے, ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی بیٹیوں کی شادی وہاں کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک ہفتے میں جب زندگی ایک اپنی پریکٹیکل لائف میں آتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ خوبصورت سی لڑکی کو اس کا شوہر کہتا ہے کہ آپ جتنی خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت سی میرے لیے چائے بنا, لیکن چلو ٹھیک ہے جی میں سیکھے جلدی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے چالا پہ چلو میں نے کھانا ہی بنا دو. وہ پھر کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں آتا کھانا, میں پھر پڑھتی تھی کالج جاتی تھی, یہ کرتی تھی, جاب کرتی تھی, اس لیے میں نے تو یہ کام نہیں سیکھے. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے. آج پاکستان کی عدالتوں میں جتنے کیسز چل رہے ہیں, مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کیسز مسیحیوں کے طلاق کے ہیں. کیا میری قوم کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں سکھایا کہ گھر گھرستی کیسے چلتی ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں سکھایا کہ جب وہ پہلوان ہوگی تو ان کی عزت ہوگی؟ کیا انہوں نے نہیں سکھایا کہ غصے کو اپنا کنٹرول میں رکھے؟ میں نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ مجھے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں ہے. ہماری قوم کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ بہت فوکس کرتی ہیں کہ وہ اسکول جائیں, سب کچھ کرتی ہیں, صبح اٹھنا, ان کو بھیجنا, پیسہ خرچ کرنا, اور پھر وہ کالج بھی جاتی ہیں, وہ یونیورسٹی تک پہنچتی ہیں, اور بے شک وہ پی ایچ ڈی بھی کریں. اگر ہماری بیٹیاں پی ایچ ڈی بھی کریں, اگر ان کو اپنے گھرانے کو سنبھالنا نہیں آتا, اگر ان کو خانہ داری نہیں آتی, تو وہ اپنی زندگی میں فیل کیا ہے. ہم کسی دنیا کی کسی بھی خاتون کو دیکھیں, یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہم کو کام کرنا ہوتا ہے. دنیا کی ساری خواتین جو ہیں, جو جب وہ شادی ہو جاتی ہے ان سے پہلے کیا ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کو سنبھالتی ہے. سیرت عورت کس طرح عزت پاتی ہے. یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ ایک ٹائم کے بعد ایک خاتون کو وہ اچھا اخلاق ہے اور وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ اچھے طریقے سے لوگوں سے بولتی ہے اور پھر یہ ٹائٹل اس کو دیا جاتا ہے. یہ ٹائٹل ہرگز بھی نہیں ہے. یہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ہم اس ٹائٹل کو حاصل
रवैये की مثبت سوچ کے ساتھ ہم اس ٹائٹل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل میں بہت سارے کردار تھے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن 2 کرداروں کے بارے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم یہاں پر خدا کے کلام سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر ہمیں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی کلام میں ہمیں کردار ملتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے کردار پر بہت کم بولا جاتا ہے، اور کیونکہ کلام میں سے ہمیں بہت کم معلومات ان کے بارے میں ہے، لیکن وہ خدا کی کیا تھی؟ چنیدہ، خدا کی پیاری بیٹی، جس کو خدا نے نجات کا ذریعہ بنایا، اور جس کی وجہ سے جب کہا جاتا ہے کہ خاتون کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور کسی خاتون کی وجہ سے خدا نے ہمیں بحال کیا، ہماری عزت کو بحال کیا۔ مقدسہ مریم کی زندگی میں خدا کا خوف جو ہے اس کی زندگی کی بنیاد ہے۔ خدا کی مرضی کو قبول کرتی ہے، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 38ویں آیت ہے۔ اور پھر الیشبا اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور فرشتے بھی آ کر اس کو کہتے ہیں کہ تو مبارک ہے۔ اور پھر مقدسہ مریم خود کہتی ہے کہ آنے والی ہر ایک پشت مجھے مبارک کہے گی۔ اس سے پہلے اس نے کچھ اور بھی کیا ہے، فرشتے کے آنے سے پہلے، چنے جانے سے پہلے مقدسہ مریم کی زندگی، کیونکہ کلام میں سے ہمیں نہیں ملتا، لیکن روایات ہے، تالمود کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے اس کے بچپن میں اس کے ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، اور پھر وہاں پر مشنوں میں جیسے وہ یہاں پر سیمنریز ہوتی ہیں، اور وہاں پر اس کو بھیج دیا گیا، وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنی تھی، جیسے کانوینٹس ہوتے ہیں وہاں پر بچے جیسے پڑھتے ہیں اسکولس میں، اور وہاں پر اس کو بھیج دیا گیا، اور وہاں پر اس نے شریعت کی ساری جو ہے تعلیم حاصل کی۔ اور جب وہ جوان ہوئی تو بزرگوں نے سوچا کہ اب اس کی منگنی کرنی چاہیے، اور جب اس کی منگنی کے لیے اس وقت یہ بھی روایت تھی کہ نہ صرف تمہارے بلکہ جو رٹنے ہوتے تھے وہ بھی جو ہے وہ لڑکی کے لیے رشتہ اس کا مانگا جاتا تھا۔ تو یوسف کو بھی کہا گیا، حالانکہ یوسف اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کہا گیا کہ یوسف کی بیوی مر چکی تھی، وہ رنگوا تھا، اور پھر اس نے بھی اس کی لاٹھی بھیجی۔ روایت یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جو کمارے ہوتے تھے وہ اپنی لاٹیاں بھیجتے تھے، اور جب انہوں نے لاٹھی بھیجی تو ہم جانتے ہیں کہ جو لاٹھی ہے یوسف کی لاٹھی پر پھول نکلے، اور اس طرح سے اس کی منگنی جو ہے مقدسہ مریم کے ساتھ، ان کی منگنی یوسف کے ساتھ کر دی گئی۔ یہاں پر وہ جب اپنے گھر میں تھی اس وقت بھی اپنے بزرگوں کے اور اپنے خدا کے تابع تھی۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی عاجزی اور فرما برداری نے اسے مسیحی روایت میں عزت بخشی، اور جس طرح خدا اور شوہر کی وہ تابع دار تھی، اس نے اپنے بیٹے کو، بیشک وہ خدا کا بیٹا تھا تو بھی اس نے کیا کیا کہ اس کی بطور ماں ساری ذمہ داریاں اٹھائی، اس کو دینداری کی روایات سکھائیں، کس طرح سے ہیکل میں جانا ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، اور کس طرح سے عالموں کے ساتھ، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 12 سال کی عمر میں عالموں کے ساتھ بیٹھ کر یسوع باتیں کرتے تھے، یہ ساری تربیت اس کی ماں نے اس کی تھی۔ اور پھر کانائے گلیل میں وہ جب وہاں موجہ پر اس نے اپنی ماں کی بات کو رد نہیں کیا، اس نے اس کو پورا کیا۔ کیا آج ہم اس طرح اپنے بچوں کو مسیحی دینی تعلیم دینے کی طرف مائل ہیں؟ کیا ہم سکھاتی ہیں؟ کیا ہم زور دیتی ہیں؟ یا ہم صرف سیکولر اسٹڈی کروانے پر ہی اپنا فوکس کیا ہوا ہے؟ وہ بھی ضروری ہے، آج کے معاشرے میں ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم، مسیح کی تعلیم، اپنی بائبل کی تعلیم سکھائیں۔ ایک اور کردار ہے ابیجیل کا، یہ بائبل میں بہت سارے کردار ہیں، لیکن یہ جو کردار ہے وہ بہت مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ فیوریٹ ہے۔ کبھی
جب وقت ملے تو ضرور جا کے پہلا سیمویل اس کا 25واں باب پڑھیے گا. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ نہیں پائے گے، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں. شاید سب کو یہ سٹوری نہ یاد ہو. ابھی جیل جو تھی وہ ابھی اس کے شوہر کا نام نابال تھا، اور داؤد جو ہے دشت فاران میں تھا، اور اس نے کہلا بھیجا اپنے لوگوں کو، 10 لوگوں کو اس نے بھیجا کہ داؤد کے پاس جاؤ تاکہ جو اس کے پاس کھانے پینے کو ہے وہ ہمیں بھیجے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا، اس کو کہتے تھے جب تیرے لوگ بیابان میں تھے تو ہم نے بھی ان کی حفاظت کی تھی، کوئی ان کی بھیڑ ہم نے نہیں ہونے دی. اور اس طرح سے وہ اس نے کہا کہ بتانا کہ ہم نے ان کا خیال کیا تھا، اور اب جو نابال ہے وہ بھی اب اس وقت ہمارا خیال کرے. اور اس کے لوگ گئے اور نابال کے پاس اور کہا کہ اس طرح سے داؤد نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کھانے پینے کی ذریعے سے. لیکن وہ نابال جو ہے، جیسے ہم نے ابھی آیت پڑھی نا کہ دم خو آدمی دولت کی مت ہے، وہ اس طرح کا آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں کسی داؤد کو نہیں جانتا، داؤد کون ہے، اور میں نے جو اپنی کھانا وانا بنایا ہے پردے بال گزرنے والے کے لیے میں اس کو دے دوں. تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور اس کے لوگ آ گئے، اور جب اس نے آ کے داؤد کو بتایا تو داؤد کو بڑا غصہ آیا، اور داؤد کے ساتھ جو اس کے جنگجو مرد تھے 600 تھے، اس نے 400 کو لیا اور کہنے لگا چلو آؤ. اب نابال کا نہ ایک بندہ بھی نہیں بچے گا. وہ اپنی تلواریں لے کر آئے، اور ان میں سے اس کے جو نابال کے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی بھاگتا گیا ابیشیل کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، اور اس نے بتایا کہ اس طرح سے تیرے شوہر نے کیا، اور ابھی داؤد بس آنے والا ہے اور ہم سب کو مار دے گا. اور ابیشیل نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا شوہر نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، تو اس نے جلدی کی اور جلدی جو کچھ کر سکتی ہے اس نے کیا. اور جنہیں آج کل کا جو ہے نا وہ پکی پکائی کے بھی مل جاتی ہیں، اور لکھا ہوا ہے اس بات میں کہ اس نے پکی ہوئی بھیڑیں بھی منگا لی 5 جو ہے وہ اس نے، مطلب اتنی سیانی تھی، اتنی عقل مند کہ اس نے جو کچھ گھر میں کر سکتی تھی وہ کیا، اور جو کچھ باہر سے منگوا سکتی تھی وہ اس نے منگوایا، اور وہ سب کچھ لے کر دوڑی گئی اپنے لوگوں کے ساتھ سب کچھ لے کر. اور پھر یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کا قسمت ہے. اس میں 5 کوالٹیز، بہت ساری کوالٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم 5 پر غور کریں گے کہ اس میں کون سی کوالٹیز. سب سے پہلی اس میں جو ابھی جیل میں کوالٹی تھی وہ فیصلہ لینے کی قوت. جو کچھ اس کے اختیار میں تھا، کیونکہ وہ ایک بڑے آدمی کی بیوی تھی، تو اس نے اس اختیار کو استعمال کیا اور کیا کیا کہ جو کچھ بھی وہ جلدی بنا سکتی تھی اس نے کیا. اور پھر اپنے بے شک ایک بے ادب شوہر کی بیوی تھی. ہمارے لیے کچھ نہ کرنے کے لیے بہت سے بہانے ہوتے ہیں، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، اس طرح کا، اس طرح میں کچھ نہیں کر سکتی. اس کا شوہر بھی ایسا ہی تھا، لکھا ہوا ہے قرآن میں. لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت اور عقل مند تھی. یہ بڑی پیاری اس کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی. اور اس نے کیا کیا کہ فیصلہ لیا کہ میں اپنے لوگوں کو بچاؤں گی. دوسری جو اس میں کوالٹی ہے وہ ہے جرأت مند. شوہر کو بتایا گیا بے شک اس وقت وہ نشے میں دھت تھا، اس نے کیا کیا کہ جرأت کی، اور جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کھانا بنایا اور ساری چیزوں کو وہ لے کر جرأت مندانہ اس نے فیصلہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی. اور ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی وہ جو ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، بڑی جرأت کا اس نے مظاہرہ کیا اور وہ آگے بڑھی. اور تیسری جو اس کی کوالٹی تھی وہ ہے حکمت. حکمت سے جیسے ایک امو آ رہا ہے 400 لوگوں کا اور وہ تلواریں پکڑے ہوئے، تو یہ اس نے کیا کیا کہ جب پہنچی ہے تو یہ گھٹنوں کے بل ہو گئی ہے. بڑی حکمت کے ساتھ اس نے داؤد کو سجدہ کیا ہے، اور پھر کیا کیا ہے کہ سر نکو ہو کر سب سے پہلے اس نے اپنے شوہر کے لیے معافی کی طلب کر، اس نے اس کو سوری کیا، معافی مانگی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن میں معافی چاہتی ہوں. اور پھر وہ اس نے ایزبل کی طرح، جیسے ہم جانتے ہیں جو ایزبل ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے برائی میں شامل نہیں ہو گئی، بلکہ اس نے بے شک برائی کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہوئی. اپنے شوہر کے خلاف جا کے اس نے جو کچھ وہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سمجھدار تھی، اس نے اپنی قوم کو بچایا. اور چوتھی جو اس کی کوالٹی ہے عقل مندی. اور پھر عقل مندی کے بارے میں
32 آیت کیا ہے؟ تیری عقل مندی مبارک. داؤد کو جب وہ ملی ہے، جب وہ پھر اٹھی ہے تو داؤد نے کہا ہے تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک. داؤد کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کر رہا لیکن بڑی خوبصورت ہے. اس کی عقل مندی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے کہ تو بڑی عقل مند ہے اور تیری عقل مندی مبارک ہے، تو خود بھی مبارک ہے. وہ کہتا ہے اگر تو جلدی نہ کر. تو آج تو تیرے لوگ جو ہے کیا ہوتے ہیں. اور پھر پانچویں جو اس میں کوالٹی ہے وہ ہے حکمت عملی. کبھی کبھی ہم سوچتے رہتے ہیں میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، میں ایسا کر سکتی ہوں، میں ایسا نیکی کر سکتی ہوں، اس کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہوں. ہم صرف سوچ میں رہ جاتے ہیں. اگر سوچیں، اگر ابھی جیل گھر میں ہی سوچتی رہتی کہ میں یہ کروں، وہ کروں، ایسے کر لوں، ویسے کر لوں، تو کیا ان کے لوگ اور وہ بچتے ہیں؟ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. جو کچھ سوچا، اس کے پاس حکمت تھی، عقل تھی، بھلائی تھی، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کچھ نہ کریں یہ بے وقوفی ہے. اس نے ابیجیل نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، اس نے عمل کیا. اور پھر داؤد کہتا ہے اگر تو جلدی نہ کر دیا تو نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ بچتا. وہ پورا ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو ہلاک کریں گے. اس کی حکمت نے مردوں سے بھرے جنگجو معاشرے میں اس کو عزت بخشی. اس کی یہ 5 صفات اس کے گھر اور لوگوں کو بچا دیا. اور بعد میں پھر وہ داؤد بادشاہ کی بیوی بن گئی. اگر وقت ملے تو ضرور اس بات کو پڑھیے گا، بڑا خوبصورت باب ہے. اور پھر کیونکہ خدا نے اس کو مار دیا، اس کے شوہر کو، اس کا شوہر بن گیا اور پھر اس کے بعد داؤد نے اسے شادی کی. اگر میں اور آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو میں گزارش کروں گی سب سے پہلے نوجوان بیٹیوں سے، ماؤں سے، کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت ہمیں کرنی ہے کہ جو ہماری بیٹیاں یا بیٹے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے فیصلہ نہ لیں، اپنے لیے رشتے کے لیے کوشش نہ کریں. سب سے پہلے جو آپ کا پہلا رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اس کو مضبوط کریں. اپنے پہلے رشتے کو، وہ تو دوسرا رشتہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلا رشتہ ہمارا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ہے. اس کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کیجیے. اس کے بعد یہ فیصلہ اپنے باپ بچوں اس سے کروائیں گے فیصلہ. اور میں اور آپ شاید غلط فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن خدا غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ خدا ہمارے لیے کچھ بھی برا نہیں کرتا. اور یہ فیصلہ کہ میری بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی، نہ صرف بیٹیوں کو کہہ رہی ہوں بلکہ بیٹوں کے لیے بھی یہ بات ہے، کلام سب کے لیے یکساں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ فیصلہ خدا سے کروانا ہے اور خدا یقیناً ہمارے لیے اچھا انتظام کرے گا. عزت پانا بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ عزت پانا بڑی مشکل کر لیں، اس کو تھوڑا سا آسان کرنا. کس طرح آسان کر سکتے ہیں؟ کس طرح آسان کر سکتے ہیں؟ ہم سب عزت پانا چاہتے ہیں، کیسے آسان کرنا ہے؟ کیسے ہم اپنی عزت بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کلیسیا میں، اپنے معاشرے میں؟ مسیحی قوم کے لیے ہم کس طرح ایک نمونہ بن سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں جب اس میں سے سیکھ رہی تھی تو میں خدا سے یہ فضل مانگ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اب کیسے آسان ہو سکتا ہے. خدا نے مجھے بتایا بس سب سے پہلے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت مضبوط کرنا ہے. اور خدا نے کہا کہ نیک سیرت جو خدا کی صفات ہے وہ خدا سے مانگی، کہ خدا ان جو 3 ایٹریبیوٹس ہیں، گاڈ ایٹریبیوٹس، خدا کی صفات جو ہیں وہ مجھ میں آتی ہیں. اور اپنی زندگی سے نکتہ چینی کی عادت چھوڑ دیں.
ہم خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک بات میں ہم لوگ ٹچ نہیں کرتے, ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, میرے شوہر نے یہ, اپنے شوہر کو تو اے نہیں پیتا, تو اے نہیں پیتا, ایچ نہیں ہو جاتا, وہ نہیں ہو جاتا. جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ مل جاتا ہے, اس کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. جو کچھ ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں گے اور حوصلہ افزائی کریں. اپنے گھر کے اپنی بیٹیاں جو میں بیٹے ہیں وہ ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث کریں. اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو معاف کریں, درگزر کریں, تھوڑی سی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے. اور کیا کرنا ہے, محبت جمائیں, ضرور محبت جمائیں. اگر آپ کو اپنے شوہر سے, اپنے بہن بھائیوں سے, ماں سے, ہمارے سارے رشتے یہاں پر ہم مائیں بھی ہیں, ساس بھی ہیں اور بیٹیاں ہیں, بہو ہیں, سارے ہمارے رشتے ہیں, ان میں محبت جتانا شروع کریں. یہ بہت ضروری ہے, اس کو پریکٹس کریں. نہ صرف مدر ڈے پہ اور ماں کی برتھ ڈے پہ یا باپ کی بہن بھائیوں کے برتھ ڈے پہ ان کو ایک تحفہ دے دیا جائے, یہ کافی نہیں ہے. کبھی اپنی ماں کے پاس اپنی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھیں, اپنا لمس اپنا جو ہے وہ ظاہر کریں, بیٹھے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے گھر میں اور پوچھیں کہ کیا مسائل ہیں, کس طرح سے ہم ان کو حل کر سکتے ہیں. اور جو خوشیاں ہیں ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سیلیبریٹ کریں. صرف ظاہر نہیں, تھوڑا سا ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں. اور چھوٹے چھوٹے کام کو چھوٹے چھوٹے کام, جب ماں چلتے, جب ساس, ایسے پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. ابھی جب میں بھی ساس ہوں اور جب میں کبھی کہتی ہوں کہ میں بہت تھک گئی ہوں, کچن میں کھڑے ہوتے ہوئے ٹانگیں درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو صاحبہ جلدی سے کہتی ماما میں ٹانگیں دباتی ہوں, اور وہ میرے پاؤں دباتی ہے. میں یہ مطلب میں نہیں کہتی کہ وہ نہ دبائے, جب وہ میں کہتی ہوں کبھی بیٹیاں بھی دباتی ہیں, لیکن بہت کم وقت ہوتا ہے, علمہ زیادہ کرتی ہے, لیکن وہ سائبل اکثر میرے پاؤں دباتی ہے. اور میں یہ نہیں کہ میں اس کے پریشر ڈالتی ہوں کہ وہ اپنی محبت سے بس تھوڑا سا 5 منٹ اتنا زیادہ میں نہیں دباتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, آپ کا ریلیشن ہو جاتا ہے, آپ کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کی کیئر ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے پھر کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ہم عزت کرتے ہیں. عزت بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے آپ میں صبر پیدا کریں, تھوڑا سا تحمل, اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے گھر کے جو آدمی ہے نا, جینس جو ہے, وہ دوسری خواتین کی تعریف بعد میں کریں گے, پہلے ہماری کریں گے. ایسا ہی میں اور آپ ہم سب عزت پانا چاہتے ہیں, اور اگر ہم سب عزت پانا چاہتے ہیں تو سچ میں خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اور آپ عزت پائیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نیک سیرت اور عزت پائیں. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے مجھ کو اللہ کو